جب ٹیپو سلطان کا جسد خاکی قبر میں اتارا گیا تو اچانک بجلیاں کڑکیں، گرج چمک اور کڑک کے بعد اچانک بارش ہونے لگی۔ انگریز سپاہی سلطان کو آخری سلامی کے طور پر ہوا میں فائر کر رہے تھے، لیکن آسمانی کڑک کی آواز میں فائروں کی آوازیں دب گئیں۔ موسم بارشوں کا نہیں تھا، لیکن آسمان بھی برس رہا تھا۔ رات کے وقت بجلی انگریزی کیمپ پر جا گری۔ اس سے 2 انگریزی سپاہی ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ گھروں میں بند لوگوں پر بھی اس ماحول سے لرزہ طاری ہو گیا۔ بادلوں کی ہولناک آوازوں سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ دریائے کاویری میں بھی طغیانی آ گئی۔ خود سرنگا پٹم میں رہنے والے بڑے بوڑھوں نے کہا، دریائے کاویری میں ایسی طغیانی انہوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ٹیپو سلطان تاریخ اسلام کا وہ لازوال کردار ہے جس پر عالم اسلام تا قیامت نازا رہے گا۔ مسلم مورخ سچ لکھتا ہے کہ حضرت اقبال کے مرد مومن کو اگر مجسم حالت میں دیکھنا مقصود ہو تو ٹیپو سلطان شہید اس کا بہترین نمونہ ہے۔ تاریخ عالم شاید ہی اس جری و اولو العزم مسلم سلطان کی کوئی مثال یا نظیر پیش کر سکے گی۔ ٹیپو سلطان شہید نہ صرف ایک مرد مجاہد تھا، بلکہ حقیقی معنی میں حضرت اقبال کا وہ مرد مومن تھا جو عالم بھی تھا اور عابد بھی، ایک جری سپاہی اور بہترین سپہ سالار بھی تھا، اور ایک بہترین حاکم و منتظم بھی، ایک تجربہ کار سیاستدان اور غیر معمولی بصیرت رکھنے والا عوامی رہنما بھی تھا اور عوام دوست قائد بھی۔ ٹیپو سلطان کی مملکت میں جس قسم کی انتظامیہ اور افواج تھیں، اس کی سبھی داد دیتے تھے، اور ٹیپو ہر چیز پر خود نظر رکھتے تھے۔ خاص طور سے فوج کی تربیت پر ان کی گہری نظر رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا میزائل ٹیپو سلطان نے ہی ایجاد کیا تھا، اور جنگ میں اس کے استعمال نے انگریزوں کے درمیان حیرت طاری کر دی تھی۔ اس کے علاوہ افواج کے درمیان خبر رسانی کے لیے انہوں نے اردو کا سب سے پہلا اخبار فوجی اخبار شروع کیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے صرف 48 سال کی عمر پائی اور 17 برسوں تک حکمرانی کی، لیکن ان برسوں میں انہوں نے حکمرانی کی ایک نئی داستان رقم کر دی۔ جنگ میں جب ٹیپو سلطان پر ہر طرف سے گولیوں کی بارش ہو رہی تھی، ایسے میں سلطان کے ایک خادم راجہ خان نے انہیں آواز دی، حضور اگر آپ اب بھی ہتھیار ڈال دیں اور گرفتاری دے دیں تو دشمن آپ کے مرتبے کا خیال کرتے ہوئے آپ کی جان بخش دے گے۔ یہ الفاظ سن کر سلطان جلال میں آ گئے۔ غصے کی حالت میں راجہ خان کی طرف مڑے اور گرج کر بولے، میرے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کا کہا ہوا یہ فکرہ ایک حقیقت بن گیا، اور پوری دنیا اس فکرے کے اثر کو مانتی ہے۔ ادھر ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد برِ صغیر میں غلامی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے اپنا تشخص بہت تیزی سے کھونا شروع کر دیا تھا۔